گزشتہ ہفتے جب تعلیم کے بعد میں باہر نکلا تو ہمارے اشرف بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پیر کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر کسی وجہ سے وہ پیر منگل کو ہم بیان نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ پوچھا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ تھا کہ جو لوگ چیئر پر اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک صاحب نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، چاہے معذوری کی وجہ سے ہی صحیح۔ تو میں نے ان کو کہا کہ علماء نے جو لکھا ہے تو انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ بیان کریں گے۔ ویسے حنیف بھائی پرابلم یہ ہے، جہاں کرسی وہاں جھگڑا، جہاں کرسی ہے شیخ صاحب وہیں اختلاف۔ پوری دنیا میں لڑائی، ہاں پوری دنیا میں جو ہے وہ لڑائی، صحیح بات ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ کرسی کی لڑائی ہے۔ لالو پرساد یادو، ہمارے حضرت مولانا ابرار حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ سے شوکت بھائی میں نے سنا کہ وہ بہار سے گجرات آیا کہ اپنی پارٹی کا اثر و رسوخ گجرات میں بھی قائم کیا جائے، تو وہ انکلیشور اترا اور پھر جہاں ان کو جانا تھا تو چھوٹی سی کرسی، اتنی بڑی نہیں، وہ چھوٹی ہوتی ہے نا کہ ہاتھ میں لے کر بھی چل سکتے ہیں امتیاز بھائی، تو وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں دے دے کرسی، ہمیں دے دے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہے مسخرہ ہیں، اور جواب بڑے اچھے دیتا ہے۔ تو کہنے لگا بہار سے جو میں گجرات آیا ہوں اسی کرسی کی وجہ سے تو آیا ہوں، تو کیسے تم کو دے سکتا ہوں؟ یہی کرسی حافظ امتیاز مجھے بہار سے کھینچ کے گجرات لائی ہے، تو اتنی مشقت اٹھائی میں نے اسماعیل بھائی کس کے لیے ہیں؟ کرسی کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں دے دوں؟ نہیں، یہ تو نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال ہماری عادت ہے کہ ہم مجلس کا آغاز عام طور پر منظوم کلام سے کرتے ہیں۔ تو ایک شاعر کی ربائی ہے چیئر اور کرسی کے اعتبار سے، تو وہ سنیں، بڑی اچھی بات کہی ہے، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی۔ ارباب عربی کا لفظ ہے اور طرب یہ فارسی کا لفظ ہے۔ طرب کہتے ہیں شادمانی کو، خوشحالی کو، مالداری کو، عیش و عشرت کو۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، مال والا ہو، عہدے والا ہو، شہرت والا ہو، فرمایا کہ کرسی کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو پھر باقی کس کی ہے؟ ہاں تو سنو، انہوں نے لکھا ہے کہ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، دائم و قائم ہے صرف رب کی کرسی، یعنی اللہ کی حکومت کہ دائم اور قائم ہے، کہ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، دائم و قائم ہے صرف رب کی کرسی، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ آیت الکرسی نماز کے بعد فضائل بھی ہیں اور سونے سے پہلے بھی پڑھنے کے آیت الکرسی کے فضائل ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو، کیا مانگتے ہو اس کے بعد؟ کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو اور دعا مانگتے ہو چودھری صاحب۔ تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ آیت الکرسی پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے کرسی کا سوال کرتا ہوں، کہ میں آیت الکرسی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے کرسی دے دے، مجھے عہدہ یہ جو ہیں حضرت مولانا کہ وہ جو ہے تم اے اللہ مجھے دے دے۔ تو خیر، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، دائم و قائم ہے صرف رب کی کرسی۔ جسٹس ہو
گورنر ہو کہ وزیر اعظم. شاعر کہتا ہے جسٹس ہو، گورنر ہو کہ وزیر اعظم، دیمک کی زد میں ہے سب کی کرسی. دیمک جانتے ہو نا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ دیمک فاروق بھائی کرسی کو کھاتا ہے. دیمک جو کیڑا ہے حافظ صاحب، تو دیمک کیڑا کرسی کو کھاتا ہے، اور انسان میں ایک کیڑا ہے وہ کرسی. سمجھ آئے؟ تو خیر بہرحال، ہاں، تو بہرحال سنو کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. نماز تو کسی حال میں معاف ہے نہیں، ہاں، کسی حال میں معاف نہیں ہے. یہ جو زیادہ تر معذور حضرات کے جو مسائل ہیں نماز کے، تو ایک صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین صاد سے، سین سے نہیں، جیسے حسن حسین ہم بولتے ہیں، تو یہ صاد سے ہے. تو شیخ صاحب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں کہ کم و بیش 40 سال تک حضرت صاحب فراش رہے، بیڈ پر 40 سال تک ہیں. کیا اس لیے تندرستی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کیا ہے؟ تندرستی. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر جو مسائل ہے یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں نماز کیسے پڑھوں. تو زیادہ تر سوالات تو انہوں نے کیے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1117. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صلی قائما ان استطعت، کہ صلاح الدین بھائی کیا ہے؟ نماز کھڑے ہو کر پڑھیے اگر طاقت ہے. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو. نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، بہت سی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں، عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو زیادتی عمر کی وجہ سے فاروق بھائی، یا پھر بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک آیا تو محمد علی صاحب کیا ہے، روزہ آدمی نہیں رکھ پاتا. تو ماہر مسلمان ڈاکٹر نے کہا، یا خود کا آن ایکسپیرینس ہے، یا کسی اور دیندار آدمی نے کہا مت رکھو، تو گنجائش ہے، اور اس کے بدلے کیا دے دے؟ فدیہ دے دے، کہ چھوٹے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا اور نہ آئندہ کوئی امید ہے کہ وہ قضا کرے گا، تو زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی چاہے کتنا معذور ہو جائے، ٹھیک ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 40 سال، لیکن نماز معاف نہیں ہے، اس کا فدیہ نہیں دے سکتے، الا یہ کہ کوئی قومے میں چلا جائے. کس میں چلا جائے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور 6 نماز سے زیادہ نمازوں کے اوقات اس پر سے کیا ہو جائے؟ گزر جائے. یا یہ کہ کوئی بے ہوش ہو گیا اور 6 نمازوں سے زائد وقت کیا ہے؟ گزر گیا. یا یہ کہ ہوش میں ہے لیکن اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا. اور ایک مسئلہ اور سنو، یہ جو ہم کوئی انتقال کر جاتا ہے، نمازیں باقی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا فدیہ دے دو. بڑی ذمہ داری سے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن کریم کو چھوڑیے، حدیث پاک کو چھوڑیے، کسی فقہی کتاب میں بھی یہ جزئیہ صراحتاً نہیں ہے کہ نمازیں کسی کے ذمے باقی ہو تو وہ کیا ہے؟ فدیہ دے. زندگی میں یا انتقال کے بعد ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے فدیے کا. کیوں؟ مسلمان اور نماز چھوڑے، شریعت یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں.
کہ مسلمان اور نماز جو ہے وہ چھوڑ دے. ہاں کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ مسجد میں نہ خانقاہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز وہ نہیں چھوڑی گئی. پھر یہ فدیہ کیوں دیتے ہم لوگ اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ فدیہ دو؟ تو اللہ جزائے خیر دے، فقہائے احناف میں سے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا. اور یہ مسئلہ شیخ صاحب انہوں نے کیا ہے، قیاس کیا سعد اللہ صاحب روزے پر. قیاس کیا ہے کہ جیسے روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے سکتا ہے، تو نمازیں نہیں پڑھ سکا تو چلو دے دو. اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، جیسے وہ روزے کا فدیہ قبول کرتا ہے رقم اور نقد کی صورت میں، تو اسی طرح انشاءاللہ کیا ہے اللہ کی ذات یہ نماز کا فدیہ بھی قبول کرے گی. باقی کتاب میں صراحتاً یہ ہے ہی نہیں کہ نماز آدمی چھوڑ ہی نہیں سکتا. اسی لیے قضا نمازوں کا بیان ہے فقہ کی کتابوں میں. میرے الفاظ پہ غور کرنا، جو میرے الفاظ نہیں ہیں فقہا کے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کو چھوڑ دینا اور دوسری چیز ہے نماز کا چھوٹ جانا. دونوں میں فرق ہے فاروق بھائی یا ایک ہے؟ فرق ہے نا آپ سب، کہ ایک ہے نماز کا چھوڑ دینا اور دوسرے ہیں نماز کا چھوٹ جانا. فقہ کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز چھوڑ دے تو قضا کیسے کرنی ہے. ہاں یہ لکھا ہے کہ نماز چھوٹ جائے تو قضا کیسے کرنی ہے. چھوٹ سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں مصروف ہے، ایک نماز قضا ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی ہے. ایسی جنگ جو ہے سخت چل رہی تھی کہ نمازوں پر نماز قضا ہوتی وہ چلی گئی. پھر ایک اور موقع حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی کہ میں جگاؤں گا آپ کو. چل رہے تھے، قافلہ چل رہا تھا، تھکے ہارے تھے، سو گئے ہیں. آدمی تھکا ہارا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہے، ایک نیند فوراً آ جاتی ہیں اور دوسرے گہری نیند آتی. ہاں ابھی جو فجر کے اوقات چل رہے ہیں، تو اگر کوئی سفر سے آیا 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، تو ایک تو سفر ڈرائیونگ کر کے آیا، تھکان ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اٹھنا فجر ہے. یعنی بئی معنی کہ آنکھ کھلے گی کہ نہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الارم بجتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، تو نماز جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات حنیف بھائی کیا ہے جاگتے رہے. فجر کا وقت قریب تھا اور آنکھ لگ گئی، اور سورج کی کرنیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی. مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، حضرت بلال کی آنکھ کھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، وہاں سے تشریف لے گئے. اور پھر جا کر پہلے کیا پڑھی، 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی ہے حضور نے، اور پھر 2 رکعت فرض پڑھی ہے. ویسے فقہا نے لکھا کہ سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ فجر کی سنت کی قضا کر سکتے ہیں. کب تک؟ ظہر تک. وہ اسی حدیث کی وجہ سے 2 صورتیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرض بھی چلی گئی، تو فقہا نے یہ لکھا امتیاز بھائی کہ آنکھ نہیں کھلی اور فجر کا وہ گزر گیا، اور اب آنکھ کھلی، اب 4 رکعت پڑھو. پہلے 2 سنت پڑھو، ویسے سنت کی قضا نہیں ہے، پھر یہ پڑھو. دوسری صورت، جماعت مل گئی لیکن امام صاحب کیا ہے قاعدے میں تھے، سنت پڑھنے جاتی تو جماعت چلی جاتی. اب جماعت میں شامل ہو گیا، سنت ابھی باقی ہے، اور فجر کے بعد تو سعد اللہ صاحب سنت پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع نہ ہو جائے اور مکروہ وقت نہ گزر جائے. تو پھر یہ لکھا کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پھولنی تو پھولنی پانکھڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب جو ہیں وہ دے دیں گے. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹ سکتی ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتے. مومن نماز کو چھوڑ جو ہے وہ نہیں سکتا. اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے، منظوم کلام ہے، کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ.
کتنا بھی ہو وقت بے حجابی تم پابندی حیا کیے جاؤ، ہیں؟ امید شفا خدا سے رکھو، امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ، ہیں؟ اور بعد میں وہ کہتے ہیں ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ، ہیں؟ جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ میں ہمارے اکابر بولتے ہیں نا کہ یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے۔ تو اسی طرح نماز کیا ہے؟ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ خیر بہرحال تو میں یہ آپ کو نماز کی اہمیت بتلا رہا تھا کہ یہ معاف ہے نہیں، یہ پڑھنی ہے۔ اب دو روایت سنو، یہ کرسی کے تعلق سے جو مسئلہ پوچھا گیا بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2996۔ پہلے یہ روایت سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مریض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تو یہ روایت سنو کہ جو حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں چاہے زمین پر چاہے کرسی پر عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بیان کیا، ہاں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے بھائی اکرم، تو یہ مسلمانوں کو بڑی تسلی دینے والی روایت ہے، اور خاص طور سے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اور کچھ اعمال وہ کیا ہے حالت صحت میں کرتا رہا اور حالت اقامت میں جو ہے وہ کرتا رہا، اب مسافر ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے، بیمار ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ڈھارس بندھائی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو دیکھیے، ہیں؟ ہاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو کیسی حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمان بیمار ہو گیا بندہ، اذا مریض العبد او سافر، یا مسافر ہو گیا شرعی مسافر، کتب لہ مثل ما کان، جو اعمال وہ حالت صحت میں کرتا تھا، جو اعمال وہ حالت اقامت میں کرتا تھا، یعمل مقیما صحیحا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت اسے وہی ثواب نہ کرنے پر، اگر نفلی اعمال ہے چھوٹ رہے ہیں تو نہ کرنے پر، کہ بالکل نہیں کیا، کیوں؟ حالت سفر میں ہے سعد اللہ صاحب تو وقت اجازت ہی نہیں دے رہا، تو حالت سفر میں نہیں کر سکا آدمی، یا بیمار ہے بے چینی اتنی ہے، تو نفلی اعمال کی بات کر رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہے، اللہ رب العزت بغیر کیے ثواب دے، کچھ نہیں کیا۔ بھائی ریٹائر لائف ہے نا کہ آدمی کام کرتا ہے 60 سال، پہلے یہاں ریٹائر کی لائف کیا ہے 60 تھی، پھر 65، اب پتہ نہیں کچھ سنا 67، پھر لوگ کہہ رہے کہ اور آگے بڑھائیں گے، تو میں نے ایک صاحب کو کہا کہ تمہیں لوگ نے مشورہ دیو کہ بھائی کاڑھی لاکھ ہونی کئی فائدو نہیں મળે, અમે રેંગી વિકેટ અમારી પડી જાય ہیں એટલું બધું કોણ જીવાના પછી. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ وہ پینشن جو ہیں دیتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے بھی کہ نہ کیا چلو ملتا رہا. دوسرا مفہوم علماء نے اس کا یہ لکھا کہ نفلی اعمال وہ تو ہے ہی مراد, لیکن فرض اور واجب بھی مراد ہے کہ آدمی حالت صحت میں سجدہ زمین پہ کر رہا تھا, لیکن اب بیمار ہو گیا اور زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے, بیٹھا بیٹھا کس سے کر رہا ہے, اشارے سے کر رہا ہے, اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو سجدہ زمین پر کرتا ہے تو جو ثواب اس کو ملتا ہے زمین پر کرنے والے کو, یہ اشارے سے چاہے زمین پر بیٹھ کر یا چیئر اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہی ثواب اسے جو ہے وہ ملے گا. حالت سفر میں ہے بھائی ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, تو یہ تو کتنی پڑھ رہا ہے, 2 پڑھ رہا ہے حافظ امتیاز. تو اللہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو 4 پڑھتا ہے حالت اقامت میں اسے جتنا ثواب ملتا ہے تجھے 2 پڑھنے پر اتنا ہی. دونوں مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں, اس لیے کیا ہے نا امید نہیں ہونے کا.
بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب دل بڑا کڑتا ہے کہ اب میں زمین پہ سجدہ نہیں کر پاتا، میں رکوع نہیں کر پاتا، میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آمین۔ حضرت فرماتے تھے بڑا پیارا ملفوظ کہ صحت کس نے دی؟ اللہ نے۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جب بھائی اس نے صحت دی تو جو اعمال کر سکتے تھے وہ کرو، بیماری تو یوں سے سوچو کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، پھر کیوں کڑنا ہے اس میں کیوں کڑنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مانگنا نہیں ہے، لیکن آ گیا تو بھائی جب اللہ نے، پھر کیوں کڑتے رہتے ہو کہ بھائی میں زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں فلاں کام جو نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رخصت بھی اللہ دے رہا ہے۔ رخصت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ پھر دل کیوں کڑتا ہے تمہارا دل؟ بھائی حج میں کعبۃ اللہ کے پاس کتنا نماز کا ثواب، کعبۃ اللہ کو ہم دیکھے، لیکن پھر حج میں ایک موقع آتا ہے کہ کہا گیا کہ کہاں چلے جاؤ؟ مینا، جنگلات میں چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، عرفات کے اندر چلے جاؤ۔ تو بھائی اب تک کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اب وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں جنگلات میں، میدان میں، یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے حکم کس کا ہے وہ دیکھو، اور ہم کس کے حکم کا پالن کر رہے ہیں، کس کے حکم کی کیا ہے امتیاز بھائی، ہم ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو چودھری صاحب وہ دیکھو کہ وہ تو ادا ہو رہا ہے، تو دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ جو سجدہ زمین پر کرتا ہے اس کو بھی ثواب اللہ دیتا ہے، جو سجدہ اشارے سے کرتا ہے چیئر پر بیٹھ کر یا یہ کہ زمین پر بیٹھ کر، اس کو بھی ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو پھر راضی رہو۔ مولانا محمد علی جوہر نے اسی کو تو کہا ہے، یہ تصوف میں جو بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے بیعت، تو اس میں مختلف مقام کیا ہے وہ آتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے اسے کہتے ہیں رضا بر قضا۔ کیا نام ہے؟ رضا بر قضا۔ قضا کے مختلف معنی آتے ہیں، ایک نماز قضا کرنا، ایک موت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تیسرا تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو رضا بر قضا کا حنیف بھائی معنی یہ ہے کہ یہاں تقدیر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آدمی کیا رہے؟ راضی رہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جو ہے وہ مقام ہے۔ تو اتنے پاپڑ جو ہیں وہ بیلے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ آدمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ شاہ دولہ ایک صاحب گزرے ہیں، تو کیا ہے، سیلاب آیا، تو بھائی سیلاب آیا تو پار باندھنی چاہیے، پانی آئے تو شوکت بھائی کہ آدمی روکے، تو وہ پھاوڑا لے کر کیا کر رہے تھے، اور کہ بھائی پانی ادھر جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ عجیب پاگل آدمی ہو، یہ کیا کر رہے ہو، بچنا چاہیے اس سے۔ کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو مولا بھی بولتے ہیں نا حضرت مولانا، مولا۔ تو انہوں نے فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ تو یہ ہے رضا بر قضا۔ لیکن میرے لیے لفاظی کرنا آسان ہے، لیکن اندر اترنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ویسے ہی حافظ امتیاز نہیں آتا، تو اس لیے راضی رہو۔ اگر یہ صفت پیدا کرنی ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، شکایتیں مت کرتے رہو کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان سجدے کرواتا ہے، شکایتیں کرواتا ہے، شکوہ کرواتا ہے۔ نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ میرے اللہ کی طرف سے۔ اللہ پہ چھوڑ دو معاملہ ہے۔ کسی بزرگ کا بڑا اچھا ملفوظ ہے اسماعیل بھائی کہ اگر دل میں سکون چاہیے تو دو چیزیں کرو، یا تو اللہ کے لیے چھوڑ دو یا اللہ پر چھوڑ دو، تو سکون حاصل ہو جائے گا کہ میں نے کس کی عدالت میں کیس رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیس رکھ دیا۔ تو یا تو اللہ کے لیے چھوڑ دو یا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو یہ صفت ہے، اللہ ہی کو دینا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے کیا کہیں گے، وہ ناظم تعلیمات، سب سے پہلے ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے شیخ صاحب کہ جب بھی وضو کرتے تھے تو شیطان آتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شیطان نماز کے وقت آ جاتا ہے اور ایک وضو میں، دونوں کا نام بھی ہے۔
ایک کا نام ولحان ہے، دوسری کا غالباً خنزب یا ایسا کچھ نام ہے. تو آ کر حضرت کو کیا کرتا تھا سعد اللہ صاحب، حضرت نے ہاتھ دھو رہے تو خیال آ رہا ہے کہ تو نے چہرہ نہیں دھویا، پاؤں دھو رہے کہ یہ ہاتھ رہ گیا، سر کا مسح نہیں کیا، تو کھیلتا رہتا تھا حضرت کے ساتھ. حضرت بڑے پریشان کہ پھر شروع سے واپس شروع کرو وضو، واپس شروع کرو، کہ یار یہ تو کھیلتا رہتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پتہ ہے کتابوں میں لکھا ہے پھر آدمی کیا ہے کنٹال کر چھوڑ دے کہ نماز ہی ادا نہ کرے کہ یار جاؤ یار نہیں پڑھنی ہے، مجھے تو بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. اب حضرت سوچ رہے کہ یار کیا کروں. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اب ایک عمل کر. تو ٹھیک ہے، حضرت وضو کرنے بیٹھے، کم وقت آیا وہ ہیں کہ یہ خشک رہ گیا، آپ نے وہ نہیں کیا. تو حضرت نے یوں اس کو جھٹکا ہاتھوں کو اور کہنے لگا کہ مردود خبیث بھاگ یہاں سے، نہیں دھویا تو تیرا کیا جاتا ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نماز میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، وضو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، ثواب تجھے نہیں دینا، میرے اللہ کو دینا. کیونکہ اس دن کے بعد سے پھر وہ وسوسے آنے کیا ہو گئے، بند جو ہیں وہ ہو گئے. تو اس لیے دل، اسی کو مولانا محمد علی جوہر نے کتنی بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی ہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے. یہی رضا بر قضا ہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے. ہاں خیر چلو بہرحال اس پہ آتے ہیں کہ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ اگر معذوری ہے یہ کہاں سے نکالا کہ چیئر پر؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذوری آئی ہے حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے نماز کہاں ادا کی؟ زمین پر. اس لیے یاد رکھو، اچھا تو یہی ہے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے لیے کہنا آسان ہے، لیکن جب میرا اس سے اللہ کرے کہ پالا نہ پڑے، لیکن پڑا تو مشکل ہے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چیئر پہ نماز پڑھ رہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں. ہاں کسی کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کوشش کرو بہرحال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی معذوری، آپ اندازہ لگائیے، 2 ہاتھوں 2 آدمیوں کے سہارے پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے آ رہے، لیکن چیئر پہ نماز نہیں پڑھی. پھر بھی حضور نے بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. اور مسلم شریف کی روایت موجود ہے جس میں چیئر کا تذکرہ ہے کہ چیئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، موجود تھی، لیکن نہیں پڑھی حضور نے. کیوں نہیں پڑھی؟ علماء نے یہ لکھا کہ شریعت کوئی کام کرنے کو کہتی ہے، اگر میں اور آپ وہ نہیں کر سکتے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اس کے قریب ہو فاروق بھائی وہ کرو. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال حضرت مولانا دیتے تھے کہ دیکھیے حدیث میں ہے کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر رونا نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا کہ حنیف بھائی اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. کیا کہا کہ رو، لیکن اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو شوکت بھائی کیا کرو، رونے کی شکل بناؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رونا نہ آئے تو ہنسو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے حضرت کے ہے کہ اکرم یہ نہیں فرمایا کہ رونا نہ آئے تو ہنسو. کیوں نہیں فرمایا تھا عبداللہ بھائی؟ فرمایا کہ ایک ہے رونا اور ایک ہے ہنسنا. فرمایا کہ دونوں میں کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو اس لیے کہا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. ہنسیں گے تو یہ تو بہت دور ہے اس سے، رونے سے، لیکن رونے کی شکل بنائی تو وہ رونے کے قریب ہو گیا نا. تو کہا کہ اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، قعدے میں زمین پر جو ہے ہم بیٹھتے ہیں. تو کہا کہ اگر معذوری پیش آئی تو چیئر پر نماز پڑھنا جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن کوشش کرو کہ زمین پر بیٹھے. کیوں؟ نماز میں سب سے اعلیٰ چیز ہے سجدہ، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے. فرمایا کہ چیئر. دوسرا 2 باتیں علماء نے لکھی کہ نماز سراپا از اول تا آخر عاجزی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ عاجزی. دیکھیے میری طرف دیکھیے سمجھانے کے لیے. آدمی کسی کے پاس معافی مانگنے جاتا ہے تو پہلے کھڑے کہتا ہے کہ معاف کر دو، پھر گھٹنے پہ بیٹھ جاتا ہے. رکوع میں بھی ہم جتنا جھکتے ہیں نا، آدمی گھٹنے پہ بیٹھ گیا اور پکڑ لیتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کرو، پھر بھی نہیں تو وہ لیٹ جاتا ہے اس کے پاؤں میں.
یہی ہے، ہم کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر تو اب بھی معاف نہیں کرتا، جھک گئے، اب بھی نہیں تو تیرے پاؤں میں پڑ گئے ہیں۔ تو نماز نام ہے عاجزی کا، اور چیئر پر بیٹھنا یہ عاجزی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے وہ حدیث کا مفہوم ذہن میں لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں ایک بندی کا بیٹا ہوں کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا، ادھر دیکھو میری طرف، یہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں، چیئر پر آپ کھانا کھا رہے تو یوں مت کھاؤ ٹیک لگا کر، ادھر دیکھو اب یوں ہو جاؤ ہیں اور پھر کھانا کھاؤ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں کہا کرتے تھے کہ بھائی اب خیر چلو گنجائش دی کہ چیئر پہ کھا لو، لیکن ایک پاؤں میں اگر چپل، جوتے، سینڈل پہن رکھی ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کو نکال دو، تاکہ جو غیر کھاتے ہیں وہ چپل جوتے پہن کر کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو ایک ان کی تشبیہ سے بچو۔ تو ایک کام کیا کرو، جوتے چپل یہ اتار کر کھاؤ، دوسرے ٹیک لگا کر مت کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ ٹیک لگا کر نہیں کرے۔ کیوں؟ ٹیک لگا کر کھانا یہ تو عاجزی کے خلاف ہے۔ آدمی جو ہے وہ جھک کر کھائے ہیں، آدمی یوں کھائے گا تو وہ جھک کر کھائے گا، اور یوں ہاں، تو اس میں اکڑ ہے، چیئر پر کیا ہے، اکڑ ہے۔ اب نماز جو از اول تا آخر عاجزی ہے، بندگی ہے، اور بیٹھ رہے ہم چیئر پر، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ چاہے چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نیت اکڑ نہیں ہوتی، ہاں یاد رکھنا، اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن جو منظر چیئر پیش کر رہی ہے وہ تو اکڑ والا ہے۔ اس لیے کہا کہ بھئی چیئر پر مت پڑھو، اقرب الی الارض ہو جاؤ، یہ جملہ علماء نے لکھا، اقرب الی الارض، تو ہو سکے چاہے سجدہ زمین پہ نہیں کر پاتے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ بیٹھ کر نماز پڑھو گے عاجزی کے بھی قریب ہے، اور سجدہ زمین پر کر رہے تھے اس سے بھی قریب ہے۔ دیکھو چیئر پر میری طرف میں سجدہ یوں کروں گا تو یہ حالت زیادہ قریب زمین سے، یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر سجدہ کرے گا وہ حالت زیادہ قریب؟ ہاں بیٹھ کر۔ تو اس لیے کہا کہ جتنا ہو سکے۔ اب دیکھیے عام حالات میں منع کیا کہ پاؤں لمبے قبلے کی طرف نہیں کرنا ہے، کہ مت کرو قبلے کی طرف پاؤں، ادب بتلایا، لیکن نماز میں اجازت دی کہ اگر معذوری ہے زمین پہ بیٹھ جاؤ، اور فقہا نے لکھا جس طرح بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، چاہے تو یوں بیٹھ جائے ہیں، چار رانوں جو ہیں پالٹی مار کر جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھ جائے، چاہے تو قبلے کی طرف کیا ہے پاؤں لمبے کرے اور پھر نماز پڑھے۔ تو پاؤں قبلے کی طرف دراز کر کے لمبے کر کے زمین پر بیٹھنا یہ بہتر ہے اس حالت سے کہ آدمی چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دوسری بات کہ دیکھیے یہ معاملہ بڑھتا جائے گا تو اب تو چیئر پر چیئر، چیئر پر چیئر، چیئر پر چیئر، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ جائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو چیئر پر بیٹھ کر اپنی ورشپ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، دوسرے مذاہب والے، پتہ ہے نا۔ اب آپ دیکھیں بھی دھیرے دھیرے چیئر تو بڑھتی ہی جائے گی۔ آپ خود حنیف بھائی سوچیں، میں سوچوں، آج سے 30 سال پہلے چیئر پر بیٹھنے کا کوئی تصور تھا؟ نہیں تھا۔ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب اس میں جھگڑے، چیئر ممکن نہیں جائے، اللہ مورو بدر عالم جیسے بلانو گرم دماغ ہیں، تو اب کیا ہے، وہ چیئر یہاں رکھی وہ وہاں رکھ جائے گا، وہ وہاں رکھ جائے گا، اس میں سے جھگڑے جو ہیں وہ شروع۔ ویسے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ مؤذن عام طور پہ گرم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ منادی کرتے ہیں اور وہ مزاج میں اس لیے اس کی گرمی ہے، تو وہ مؤذن عام طور پہ آپ دیکھنا ہے۔ وہ بدر عالم بھی صحیح ہے کہ بھائی آپ نے چیئر یوز کی تو جہاں رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھو۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی پچھے ان کے بانگی صاحب نے، ان کے مؤذن صاحب نے راکھیلا ہوں پر، ارے نیت یہ کر لو کہ اس کا کام میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بھائی ویسے بھی مسجد سے باہر نکلنا ہے تو جاتے جاتے رکھ کر جاؤ۔ یہ آئے گی نہ جھگڑے ہوں گے، یاد رکھنا، چیئر کا مسئلہ آئے گا نہ جھگڑا جو ہے وہ شروع۔ تو اس لیے کوشش کرو جیسے بھی بیٹھ کر چلو، کم از کم علماء نے لکھا فرض نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، اور سنت اور نفل چاہے تو پھر کس پہ پڑھو، چیئر پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ۔ لیکن یہ اس لیے عادت بناؤ۔ شروع میں کچھ مشکلات ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ پاؤں میں درد ہے، تو بھائی پاؤں ہمارے کیا ہے، یوں کیا بولیں گے اس کو، کہ ہاں اس کو ہم موڑ نہیں سکتے،
تو بھائی کوئی بات نہیں، دراز کر دو، کیا کر دو، لمبے جو ہیں وہ پاؤں جو ہیں وہ کر دو اور پڑھ لو، عادت بناؤ. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اب اس میں مردوں سے زیادہ میں عورتوں کو دیکھتا ہوں. عورتیں اب ہمارے تمام گھروں میں ذرا کچھ عمر ہوئی کہ چیئر اپنی بدی گھر میں عورتوں چیئرمین ہیں، ہاں کہ وہ جو ہیں وہ شروع جو ہیں وہ ہو گئی. سمجھ آیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، گھر میں ایک کونا رکھا جاتا تھا کہ وہاں نماز پڑھو، وہاں چھوٹے بچے کو جانے نہیں دیتے تھے، وہاں مصلی گھر میں بچھا رہتا تھا ایک جگہ پر. ہے اسماعیل بھائی؟ اب تو چیئریں کر کے رکھ دی تو کوئی وہ چیز بھی جو ہے نہیں رہی. تو اللہ سب کو تندرستی دے. بھائی کوشش کرو، ہیں کریں گے نا، بھائی کوشش کرو کہ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھنا ہے. تھوڑی بہت جو ہے وہ مشقت ہوگی، اور مشقت ہوگی تو اجر بھی اسی کے بقدر ملے گا. ہیں حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے، فضائل میں ہاں اس کے مطابق. آخری بات پھر ختم کرتا ہوں. چیئر پر اب بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں اس کی گنجائش کہاں سے ہے؟ اور چیئر پہ ہی بنگلور میں، انڈیا میں ہمارے ایک عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ بڑے جید الاستعداد، حضرت مولانا شعیب اللہ خان مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، بقید حیات ہے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر کیا ہے، تادر بعافیت قائم رکھے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے جو رسالہ نکلتا ہے اس کا نام ہی ہے دارالعلوم، اور اب وہ آن لائن بھی ہے. اس میں حضرت کا ایک آرٹیکل ہے، ایک سبجیکٹ ہے، آرٹیکل ہے اس میں کہ بھائی چیئر پر بیٹھ کر نماز جو ہے وہ پڑھنا، اور کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے، وہ سب کچھ ہے. آخری بات کہہ کر ختم کروں. انہوں نے مضمون کو پورا یہیں پر کیا ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے دار قطنی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے بیہقی میں بھی ہے. کئی کتب میں حدیث کی یہ روایت جو ہیں وہ موجود ہے. تو وہ سن لو، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انتہا الی مزیق هو اصحابہ وہو علی راحلتہ. وہ یہ کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ والسماء من فوقہم، کہ تنگ گلی تھی، آسمان اوپر سے بارش برس رہا تھا اور نیچے کیچڑ ہی کیچڑ تھا. تو مشکل دونوں طرف سے، بلکہ تین طرف سے. ایک تو جا رہے تھے تو گلی کیسی تھی؟ تنگ تھی، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار تھے، اونٹنی پر، ہیں دابہ، اونٹنی پر جو ہیں وہ سوار تھے. دوسرا آسمان مینا برسا رہا تھا، بارش. تیسرا جو وہ جگہ تھی، پکے روڈ تو تھے نہیں، تو وہاں نیچے کیا ہو گیا تھا؟ کیچڑ ہو گیا تھا. اب نماز کا وقت ہو گیا، اتر نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی فصلی بہم یومی ایمان. وہ یہ بیان کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بیٹھے بیٹھے ہی صحابی سے فرمایا کہ اذان پڑھو. اب اذان بھی جانور پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت کہو، پھر اقامت جو ہے وہ پڑھی گئی. پھر صحابہ کرام نے اشارے سے نماز پڑھی. کیسے نماز پڑھی؟ اشارے سے. عذر کیا تھا؟ گلی تنگ، نمبر 1. نمبر 2، آسمان سے مینا برس رہا تھا، بارش. تیسرا، نیچے کیا ہے؟ کیچڑ تھا. دیکھیے کیچڑ تو اس کی وجہ سے احکام بدل جاتے. یہ زمزم کا پانی ہے، ویسے زمزم ہی بولنا چاہیے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی کیوں بولتے زمزم کا پانی، زمزم بولو خالی. تو خیر زمزم جو ہیں تو ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز اس کو پیتے ہیں. کیوں؟ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام پانی کی طرح زمزم بھی بیٹھ کر ہی پیتے تھے. جو روایت میں موجود ہے کھڑے ہو کر پیا، اس لیے کہ اس وقت میں وہاں نیچے کیچڑ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھنے جاتے ہیں چودھری صاحب تو کیا ہو جاتا؟ کپڑے خراب ہو جاتے. اس لیے حضور نے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ہم جس کو بولتے اوکڑ ڈو، کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو عام طور سے حضرت بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیشاب کیا؟ کھڑے ہو کر کیا.
تو یہ عذر ہے. کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور امت کے لیے ویسے آسانی بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے مفتی شفیع صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ زمزم بھی کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے، بیٹھ کے ہی پیو. تو حضور کے پاس تو عذر موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم کبھی سروس پہ جاتے ہیں، پیشاب بہت لگا ہے، ٹوائلٹ جو ہے وہ کوئی ایمٹی نہیں ہے، اور وہ پیشاب الگ جگہ بنی ہوتی ہے، بھائی ہم روک نہیں سکتے، کھڑے کھڑے کبھی کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے، عذر ہے کہ بھائی روک نہیں سکتے، اور کوئی ایمٹی ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کیا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا. تو حضور نے فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، یہ میں روایت میں جو ہے وہ نفل کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ نے بھی کیا ہے. اور فرض نماز تھی، اس کی دلیل کیا؟ شیخ صاحب ذرا دماغ پہ زور دو. ہاں جزاک اللہ، یہ ہوئی بات. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. نفل کے لیے ہم اذان پڑھتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر، دابہ پر بیٹھ کر جو نماز پڑھی وہ نفل نہیں بلکہ فرض تھی. اب محدثین نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے. تو شافعی المسلک ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، سعد اللہ صاحب، شوافع میں بہت بڑا مقام. وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند جید ہے، کہ اعلیٰ درجے کی سند ہے. شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بعضوں نے یہ بھی کہا، جیسے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی میں اس کو روایت کرتے ہوئے لکھا ھذا حدیث غریب ہے. حضرت مولانا جانتے ہیں کہ غریب یعنی اس میں جو ایک راوی ہے کہا کہ وہ اکیلا ایک بیان جو ہے کرنے والا ہے. خیر، تو امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے فرض نماز ہی مراد ہے. اور بات ان کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کیا دی گئی، پڑھی گئی اذان اور اقامت. اب حضرت مولانا شعیب اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ روایت بتا رہی ہے کہ عذر موجود ہے. اور عذر کون سا؟ جلدی بولو. بارش، دوسرا کیچڑ، تیسرا تنگلی. فرمایا کہ ہمیں بھی کسی کے پاؤں میں درد ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے. جوڑے لا پہ پیڑتے نہیں ہیں، ہاں، تو جوڑوں میں درد ہے. تو کہاں کوئی بات نہیں، حضور کے زمانے میں کیا ہے، وہ دابہ پر حضرت سوار تھے، وہ تھی. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر نماز پڑھی. کرسی بھی جانور کے مشابہ ہے. کرسی کیسے ہے؟ جانور کے مشابہ. وہاں بارش، کیچڑ، تو یہاں پر بدن میں کیا ہے، جوڑوں میں درد ہے، پاؤں میں جو ہے درد ہے، یا بڑی عمر ہے، کہاں کہ چیئر پر بیٹھ جاؤ. حضور نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ؟ اونٹنی پر. فرمایا کہ اگر تم ہوائی جہاز میں ہو پڑھ لو، کہ وہاں اونٹنی یا ہوائی جہاز ہیں، ریل، بس، تو کہاں کہ اس پہ پڑھ لو. اچھا، ایک اور بات سن لو پھر ختم کرتا ہوں. ایک اصول لکھا ہے، یہ آپ کو کام دے گا. شاید یہ بات آپ نے یا تو کم سنی ہوگی یا نہ سنی ہو. کسی حدیث پر جب کلام کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ضعیف ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو پھر فقہا نے ایک اصول لکھا ہے امتیاز بھائی، کہ آثار صحابہ آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری بھی نقل کرتے. اس کا کیا مطلب، جلدی کہہ دوں. صحابہ کے افعال، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے فتاویٰ، صحابہ کے فیصلے، یعنی جو امیر المومنین ہیں خلفائے اربعہ، ان کے فیصلے. تو 4 باتیں ہو گئی آثار صحابہ میں: صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال، صحابہ کے فتاویٰ اور صحابہ کے فیصلے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب ہے کہ حضور نے یوں کیا، اور پھر اس پر کسی نے کلام کیا کہ یہ ضعیف ہے روایت، تو پھر یہاں مدد لی جاتی ہے آثار صحابہ سے. اگر ویسا ہی عمل جو حدیث میں آیا اور جس پر علماء نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن کوئی صحابی وہی عمل کر رہے ہیں، یا ویسا ہی فتویٰ دے رہے ہیں، یا ویسا ہی فیصلہ کر رہے ہیں، تو شریعت میں اور اسلامی فقہ میں صحابی کا یا صحابہ کا یہ عمل اس روایت کے جو ضعیف ہے اس کو تقویت دے دیتا ہے. تقویت جانتے ہو نا، یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. اور یہ اصول لکھا ہے فقہا نے. اب یہ روایت یہ کیسے مضبوط ہو گئی؟
مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم جو ہیں نکلے کوفہ سے، ایک مقام آیا اور وہاں پر کیچڑ تھا اور نیچے کوئی جگہ تھی نہیں کہ ہم نماز پڑھ سکے اور فرض نماز باقی تھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے فرض نماز ادا فرمائی۔ تو یہ آثار صحابی، اس نے اگر وہ روایت مان لے کہ ضعیف بھی ہے تو اس کو کیا پہنچا دی؟ تقویت جو ہے وہ پہنچا دی۔ اشرف بھائی آپ تو دیر سے آئے اور آتے ہی چیئر پہ بھی بیٹھ گئے ہیں، تو بہرحال آپ نے پوچھا تھا کہ چیئر پر بیٹھنے کی دلیل کیا ہے اشرف بھائی، وہاں سے بات شروع ہوئی تو یہ لکھا کہ چیئر پر بیٹھنے کی دلیل اس طریقے سے کیا ہے آ گئی۔ تو سمجھ آ گیا آپ کو؟ نہ آیا ہو تب بھی کہہ دو کہ آ گیا تاکہ میرا تو دل خوش ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔